سے مشغول ہیں. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ اللہ رب العزت جس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کس مقصد کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ اپنی آیات کی تلاوت کریں، کہ جو ان کے پاس علم موجود ہے، اللہ نے جس علم سے نوازا ہے اس کو ڈیلیور کرنا. اگر میں اختصار سے کام لیتے ہوئے کہوں تو ایک استاد کا معاشرے میں حقیقی معنی میں یہی مقام ہے جو انبیاء کا مقام ہوا کرتا تھا. لیکن پھر اساتذہ کا اگر مقام وہی موجود ہے جو انبیاء کا مقام تھا، تو کیا فرق، چینج، امپروومنٹ، بہتری بھی اسی معیار سے ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس میں آپ کے ہم سب کے دل متفق ہیں جواب کہ امپروومنٹ اس معیار سے نہیں، کمی ہے. ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینار. لوگوں، انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی. انما یورث علما. انبیاء کی وراثت ہوتی ہے علم، نالج. اب نبی علیہ السلام کے زندگی کا ایک مقصد تھا. صرف ہم دو چار الفاظ میں ایک ہی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے رسول اس مقصد سے بھیجا تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے. چلو ڈیلیور تو ہو رہی ہیں چیزیں، سلیبس پہ ڈیلیور ہو رہا ہے، اساتذہ آداب بھی ذکر کرتے ہیں، کسی حد تک بہت ساری بڑی خیر کی باتیں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ. دوسرا مقصد یہ تھا کہ انبیاء لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، صرف علم نہیں پہنچاتے، ان کی ساتھ ساتھ تزکیہ کرتے، ان کی اصلاح کرتے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور ان کو کتاب اور حکمت کی دانائی سکھاتے. اور محترم پروفیسر صاحب کو، طالب العلم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب علم کے ساتھ وہ ان کو کتاب بھی سکھاتے، ان کا تزکیہ بھی کرتے اور ان کو حکمت اور دانائی بھی سکھاتے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ رب العزت اس کتاب قرآن حکیم کے ذریعے سے لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اقوام دھڑام سے گر جاتے ہیں. اب قرآن آپ صرف ایوریج رپورٹ دیکھیں، پاکستان میں سالانہ کم از کم 7 لاکھ کے قریب بچے حافظ پیدا ہوتے ہیں. کتنے؟ تو 7 لاکھ لوگ. کما حق حافظ ہو معاشرے میں، کیا اس معاشرے میں انقلاب کا برپا ہو جائے؟ اب اسکول کی، مدارس کے باقی لوگوں کی، اچھے اساتذہ بچوں کی ہم نے بات نہیں کی. اتنی بڑی کھیت پیدا ہونے کے بعد وہ مثبت اثرات کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ بات صرف علم کی حد تک محدود رہ گئی، اس میں تزکیہ شامل. یہ فرق ہے اس میں. شیخ صالح حسینی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد نبوی کے بڑے بہترین مدرس ہیں. انہوں نے علم کی تعظیم کے اوپر بہت کچھ، اور ایک واقعہ ہم نے ذکر کیا. جب تزکیہ ہوتا ہے معزز اساتذہ کرام، آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم نسل نو میں تزکیے کے ذریعے شوق پیدا کریں. شوق، کیوں وہ شوق اور اس بات کا. ایک انہوں نے امام احمد کے بارے میں واقعہ ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل نہ صبح صبح اٹھ گئے تو ان کی ماں نے ان کو کپڑے میں لپیٹا، وَتَرْحَمُونَ، اور رحم اور محبت سے ان کو لپیٹ کے نہ دعا دینے لگی کہ اللہ ہم کو برکت دے. یہ جو ہم برکت کی دعا دیتے ہیں بہت بھاری اور بڑی وزن والی دعا ہے. اب آگے بڑھا کیا فرمایا؟ شوق دیکھیں، مجھے اپنے بیٹوں اور بچوں میں یہ شوق نظر نہیں آتا. اول بات، علم ٹرانسفر ہو رہا ہے، تزکیہ اور تربیت ٹرانسفر نہیں ہو رہی. دوسری بات، شوق اتنا ہی پیدا ہوگا جتنا ڈیلیور کرنے والے کے دل میں شوق ہے. ماں کہتی ہے امام احمد کو کہ بیٹے ابھی مؤذن کو اذان دینے دو، پھر جانا علم پڑھنے. یعنی اس بچے کو یہ کس چیز نے ابھارا کہ ابھی مؤذن نے اذان نہیں دی اور بچے کی جاگ ہوگی، اب انتظار کر رہا ہے کہ میں اپنے شیخ کے پاس علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، علم کی بات پہلے، انسان کی تفریح بعد۔ نون والقلم وما یسطرون، اور قلم کی قسم جو قلم لکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے تو اپنا مقام اور معیار نہیں سمجھا کہ اللہ نے ہمیں کس مقام پہ فائز کیا ہے، اپنا قد کاٹ ہم نے خود گرا دیا۔ اور قلم کی قسم جس سے آپ لکھتے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے، قلم سے لکھا جاتا ہے۔ اور پھر قلم کو کہا گیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے تقدیریں لکھ دی جائیں، پھر صحیفے خوش کر دیے گئے۔ پہلی وحی میں بھی آج ہم بطور مسلمان اس کو آن کریں کہ یہ اساتذہ کا شعبہ، پڑھنے پڑھانے کا شعبہ، یہ انبیاء کی وراثت ہم نے سنبھالنی ہے، لیکن یہ سنبھلے گی تب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جب ہم تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور تزکیہ معزز اساتذہ کرام وہی کر سکتا ہے جس کا اپنا تزکیہ ہوا۔ کبھی بھی بے عمل بندہ عمل کی بات نہیں دے، دعوت نہیں دے سکتا۔ اگر دعوت دے بھی دے اس کے الفاظ، وہ عمل اور شوق اور جذبہ پیدا کر ہی نہیں سکتا، جس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان ایکشنز اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، یہ جو اعمال اور کردار اور افعال ہوتے ہیں نا، یہ الفاظ کی بجائے زیادہ اچھا گنگناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور یہ جو خیر کے فورمز ہیں ان کا یہی مقصد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ خیر کے کاموں میں سب جوڑ کے بیٹھا کرو، اس پہ تعاون کیا کرو۔ تو جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنا وہ کردار ادا کریں، اس میں تعاون کرتے جائیں۔ اور باقی جو بندہ بھی من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو اچھا کام کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو برا کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ میں انہی باتوں پہ کو بہتر اور سفارش کرتا ہوں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمین اور وزر مہمان کو اللہ تعالیٰ حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اور آپ کو ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مسلم یوتھ لیگ کے سربراہ حمزہ مقبول صاحب۔ محترم بھائی، ابھی جیسا کہ آپ کے سامنے حمزہ بھائی بتا رہے تھے